کبھی ایسا لمحہ آیا ہے جب آپ کی آنکھ نے کچھ دیکھا ہو مگر دل نے کہا ہو یہ پوری سچائی نہیں؟ کبھی کوئی سرگوشی، کوئی احساس، کوئی بے نام اشارہ آیا ہو جو بغیر دیکھے یقین کی طلب جگا دے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ شاید اصل حقیقت نظر آنے والی دنیا میں نہیں بلکہ اس کے پیچھے کسی خاموش پردے میں چھپی ہو؟ السلام علیکم محترم ناظرین، اس فقیرانہ داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ وہی پرانی گلی ہے جہاں حکایتیں دھیمے سروں میں چلتی ہیں، جہاں ولی، درویش، فقیر اور مسافر مل کر انسان کے اندر کی دنیا کی باڑ سنبھالتے ہیں، اور جہاں ہر سوال حقیقت کا ایک نیا در کھولتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے راز کی طرف بڑھ رہے ہیں جو محض سمجھنے سے نہیں، جلنے سے روشن ہوتا ہے۔ ایک ایسا مقام جہاں آنکھیں خاموش ہو جاتی ہیں اور دل بولنے لگتا ہے، جسے اہل معرفت عین الیقین کہتے ہیں۔ یہ وہ منزل ہے جہاں دیکھنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، جہاں حقیقت ظاہری نہیں باطنی ہو جاتی ہے، اور انسان پہلی بار خود کو کائنات کے عکس میں دیکھتا ہے۔ یہ باتیں نہ فلسفے کی مشکل گریں ہیں، نہ سائنس کی خشک تشریحات، بلکہ وہی پرانی فقیرانہ باتیں ہیں، آواز میں مٹی کی سادگی اور معنی میں آسمان کی وسعت۔ اگر آپ روحانی حقیقتوں، باطنی حکایتوں اور انسان کے اندر چھپے ہوئے نور کے سفر میں ہمارے ہم سفر بننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، جہاں ہم ہر روز پردوں کے پیچھے جھانکتے ہیں اور دل کے اس جہان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں یقین اپنی اصل صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ چلیں بلا تاخیر موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، خاموشی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آنکھ سے نہیں دیکھی جاتی مگر دل پر چھا جاتی ہیں۔ ہم روزانہ دیکھتے ہیں، چھو سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور پھر بھی کچھ حقیقتیں ہمیشہ پردے کے پیچھے چھپی رہتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آنکھیں کبھی دھوکہ دیتی ہیں، کبھی کوئی منظر نظر آتا ہے مگر دل کہتا ہے یہ سب کچھ نہیں، اصل کچھ اور ہے؟ یہ پہلا اشارہ ہے عین الیقین کی جانب، جہاں نظر اور حقیقت کے بیچ کی پردہ داری کھلتی ہے۔ فقیر کہتے ہیں ظاہر کی دنیا دکھا دیتی ہے مگر باطن کی آنکھ پہچان دیتی ہے۔ ہم سب اپنے ارد گرد کی چیزیں دیکھتے ہیں، پرندے اڑتے ہیں، درخت کھڑے ہیں، لوگ چل رہے ہیں، لیکن عین الیقین کے طالب کے لیے ہر منظر ایک سوال بن جاتا ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے یا صرف آنکھ کا دھوکہ؟ یہ پہلا سبق ہے۔ حقیقت وہ نہیں جو دکھائی دے، حقیقت وہ ہے جو محسوس کی جائے۔ جب آپ دل کی آنکھ سے دیکھنا شروع کرتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی سرگوشیاں بھی روشنی بن کر سامنے آتی ہیں۔ مثلاً کسی کی مسکراہٹ میں چھپی حقیقت، کسی کی خاموشی میں چھپا درد، یا کسی واقف لمحے میں چھپی خدا کی نشانی۔ یہ دل کی پہلی دستک ہے، وہ لمحہ جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا اندرونی علم آپ کو کچھ کہہ رہا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جب عین الیقین کی پہلی روشنی آپ کے اندر جاگتی ہے۔ محترم ناظرین، رات کے سکوت میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تب ایک اور دنیا جاگتی ہے، وہ دنیا جو آنکھوں سے نہیں دیکھی جاتی مگر دل کی اندرونی بصیرت سے روشن ہوتی ہے۔ فقیر کہتے ہیں جب باہر کی روشنی کم ہو جائے تو اندر کا نور بڑھتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب حواس کی کم مائگی انسان کے دل کی آنکھ کو جاگنے دیتی ہے، جب آنکھیں دھندلی پڑ جائیں، کان خاموش ہوں اور ہاتھ بے اثر محسوس ہو، تب دل سننا شروع کرتا ہے اور روح کی زبان بولنے لگتی ہے۔ یہ روشنی، یہ اندرونی شعور کبھی کبھی صدیوں کی حکمت میں چھپی ہوتی ہے۔ پرانے فقیر، درویش اور حکماء کہتے آئے ہیں حقیقت وہ نہیں جو دکھائی دے، حقیقت وہ ہے جو محسوس کی جائے۔ کچھ تاریخی واقعات بھی یہی سچائی بتاتے ہیں۔ وہ حکیم جو اندھیروں میں بیٹھ کر لوگوں کے درد جان لیتا تھا، وہ درویش جو خاموشی میں بیٹھ کر دور کی آزمائشیں سمجھ لیتا تھا، اور وہ مسافر جو زمین کی دھول میں گھومتے ہوئے بھی لوگوں کے دلوں کے راز پڑھ لیتا تھا۔ یہ سب اس ایک راز کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ حواس کی کمی حقیقت تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بلکہ ایک دروازہ ہے۔ جب آنکھیں کم دیکھیں تب دل زیادہ دیکھتا ہے، جب کان بند ہوں تب روح سننے لگتی ہے۔ فقیرانہ ریاضت جیسے خاموش بیٹھنا، غور و فکر کرنا اور دل کے شور کو
سننا، یہ سب آپ کو اس اندرونی آنکھ کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ آنکھ عین الیقین کی پہچان ہے، وہ بصیرت جو کسی کتاب، کسی دلیل یا کسی منظر سے نہیں بلکہ خود وجود کی گہرائی سے پیدا ہوتی ہے۔ محترم دوستو، جب انسان اپنے اندر جھانکتا ہے تب وہ پہچانتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز ایک آئینہ ہے، اور یہ آئینہ سب سے سچا تب بنتا ہے جب دل صاف اور حاضر ہو۔ فقیر کہتے ہیں، عین الیقین صرف دیکھنے کا نام نہیں، یہ بن جانے کا سفر ہے۔ یہ وہ سفر ہے جس میں انسان اپنی خواہشوں، خوف اور شکوک کے پردے ہٹاتا ہے اور ہر لمحہ خدا کی موجودگی کو محسوس کرتا ہے۔ اس راستے پر پہلا قدم ہے خود شناسی، اپنے اندر کے ہر گوشے کو دیکھنا، ہر چھپی ہوئی خواہش کو پہچاننا اور دل کی دھڑکنوں میں چھپی حقیقت سے رابطہ قائم کرنا۔ دوسرا قدم ہے خاموشی، یہ وقت دل کے شور کو خاموش کرنے کا ہے۔ اس کے بعد ہی آپ وہ سن سکتے ہیں جو ظاہری آنکھ کبھی نہیں دیکھ پائے گی۔ تیسرا قدم ہے یقین اور اطاعت، جب دل مکمل طور پر مان لیتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی مخلوق میں ہے اور ہر لمحہ ایک واقعہ، ایک سبق ہے، تب عین الیقین کا نور اندر اترتا ہے۔ فقیرانہ ریاضت، خاموش بیٹھنا، دل کی سننا، مشاہدہ کرنا، یہ سب انسان کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ حقیقت کو بغیر دیکھے محسوس کر لے۔ یہ وہ بصیرت ہے جو فیصلہ سازی میں روشنی لاتی ہے، دوسروں کے دکھوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے اور انسان کے دل کو گہری ہمدردی اور سکون سے بھر دیتی ہے۔ داستان اردو کے محترم ناظرین، یوں ہمارا یہ سفر عین الیقین کے راستے پر مکمل ہوا۔ ہم نے پردے کے فریب کو جانا، دل کی پہلی دستک سنی اور اپنی اندرونی آنکھ کو جاگتا دیکھا۔ یہ سفر صرف دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ جینے، محسوس کرنے اور دل کی روشنی سے فیصلہ کرنے کے لیے ہے۔ اب دعا کا وقت ہے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی بصیرت عطا فرما، ہمارے دلوں کو روشنی دے، ہمارے حواس کو حقیقت کی پہچان دے اور ہمیں عین الیقین کے نور سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہیں تو کمنٹس میں آمین لکھ دیں۔ کیا خبر کس کے آمین کہنے سے یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس معرفت بھرے سفر کو آگے بڑھائیں تو داستان اردو کی ای بکس دستیاب ہیں۔ مختصر ہدیے کے ساتھ ہماری ڈیجیٹل بکس حاصل کرنے کے لیے اس واٹس ایپ نمبر پہ میسج بھیجیں، اور اگر آپ کو آج کا یہ سفر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ معرفت بھرا پیغام دور دور تک پھیلے۔ اجازت دیجیے اعزاز کاظمی کو، ملتے ہیں اگلی رازوں بھری داستان میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔